یہ اس کی جو ہے وہ انٹرس ہے دروازے کی. یہ جو ہے وہ وضو خانہ ہے. برے ہیں جی. سبحان اللہ. سن سیٹ چیک کریں سب سے پہلے آپ. یہ جی یہ سامنے وہ قلعہ ہے جی. ابھی جو ہے وہ ہمیں افطاری کی جو ہے وہ دعوت دی ہے امام صاحب نے. جی یہاں پر ایک اور سپورٹ ہے. یہاں پہ شاہی مسجد ہے ایک. یہ اس کی جو ہے وہ انٹرس ہے دروازے کی. یہ جو ہے وہ وضو خانہ ہے. ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا بنا ہوا ہے. اوپر شاور ہے, نیچے یہ نل وغیرہ لگے ہوئے ہیں. یہ اس کا جو ہے وہ باغ ہے. یہ یہاں مسجد کی جو ہے وہ مین انٹری ہے. اس کے گنبد بنے ہوئے ہیں, بڑی خوبصورت ہے. دور سے تھوڑا سا دیکھیں نا تو اس کے یہ تینوں گنبد اکٹھے نظر آتے ہیں تو بڑا جو ہے وہ بادشاہی ٹچ جو ہے وہ لگتا ہے اور بڑے پیارے لگتے ہیں ماشاءاللہ. یہ اس کا جو یہاں سے اندرونی حصہ ہے. تھوڑا سا آپ کو اندر جا کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر اس پر بھی وہ منع نہ کریں تو. یہ اس کی جو ہے وہ جناب راہداری ہے. یہ اسی دور کی بنی ہوئی ہے. یہ اس کا جو ہے وہ باہر والا سین ہے. یہ کچھ قبریں ہیں جی. اچھا یہ یہاں کا یہ جو پتھر لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, میں نے پیچھے قبروں پہ بھی دیکھا ہے تو یہ وہاں پر بھی جو لگے ہوئے تھے. یہ میرے خیال سے یہاں کا جو ہے وہ رواج ہے. یہ کسی یہاں کے خاص کی ہی قبر ہوگی جو ابھی تک موجود ہے اور صحیح سلامت حالت میں ہے. یہ جو آپ کو دو پتھر قبر پہ لگے نظر آ رہے ہیں نا, یہ عام جو قبریں ہیں ان کی, ان کے اوپر بھی جو وہ اس طرح لگے ہوتے ہیں. اب اس کا پتہ نہیں ہے کس چیز کا یہ سمبل ہے. یہ ایک قبر ہے یہاں پہ. دیکھیں اس دور کے کاریگروں نے کتنی محنت سے جو ہے وہ یہ بنایا ہوگا. مسجد کا سین ہے جی. یہ دیکھیں آپ مسجد کا ویو یہاں سے ماشاءاللہ. یہ ایک بھائی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. یہ کن کی قبر ہے؟ یہ قبر کن کی ہے؟ اچھا جنہوں نے اس مسجد کو بنایا تھا یہ ان کی قبر ہے. یہ ساتھ بھی ان کے کوئی ٹھیک ہو گیا. تھینک یو, شکریہ. اچھا جی یہ جو مسجد جنہوں نے بنوائی تھی نا, یہ سے تعمیر کیا تھا یا کروایا تھا, یہ ان کی بڑی والی قبر جو ہے وہ ان کی ہے اور ایک قبر جو ہے وہ ان کی صاحبزادی کی ہے اور ایک قبر جو ہے وہ ان کے صاحبزادے کی. ابھی یہاں سے ایک جو یہاں پر ہوتے ہیں ان سے ہم نے پوچھا ہے تو آئے مسجد کے تھوڑا سا ان سائڈ بھی چلتے ہیں. اندر جو اس کا ہال ہے, یہ تو باہر والا سین ہے, تو اندر ہال میں دیکھتے ہیں کہ ہال میں کیسی جو ہے وہ کاریگری دکھائی گئی ہے. یہ جی ان سائڈ ویو ہے. اس کا محراب ہے جی.
ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت جو ہے جی مسجد ہے جی. ان سائڈ ویو بھی بہت اچھا ہے اور آؤٹ سائڈ بھی ویو جو ہے وہ بہت اچھا ہے. یہ دیکھیں کافی کاریگری کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بنایا گیا ہے. تو جنہوں نے اسے بنایا تھا وہ بھی یہیں پہ دفن ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے 2 مینار ہیں, ایک یہ ہے اور ایک جو ہے وہ اس کی رائٹ سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ پہ, اور بیچ میں جو ہے وہ 3 گنبد ہیں. ایک دروازہ اس کا یہ ہے, ایک دروازہ اس کا اس سائڈ پہ بھی ہے, اور ایک یہ یہاں پہ بھی ہے. اس کے تقریباً 3 دروازے ہیں. وہ جو اس سائڈ والا ہے جہاں سے رائٹ سائڈ والا مین ہے, یہ دوسرا ہے, اور یہ جو ہے وہ اس سائڈ پہ تیسرا ہے. یہ جی امام صاحب نے جو ہے وہ ہمیں اسپیشل جو ہے وہ اجازت دی ہے. انہوں نے بولا جی اوپر سے جا کے آپ جو ہے وہ ان کے ویو لیں مسجد کے اوپر سے. اس کا جو بلائی حصہ ہے چھت کا, وہاں پر جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں. یہ اس کی سیڑھیاں, ابھی اس کی جو ہے وہ ہسٹری کیا ہے یہ بھی ابھی ہم جو ان سے امام صاحب سے بات کریں گے تو ان سے گفتگو کریں گے اس بارے میں. ابھی ہم نے اس مینار پہ جانا ہے. یہاں پر جو ہے وہ اوپر سارا لاؤڈ سسٹم اسپیکر وغیرہ کا سسٹم لگا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اوپر سارا وہ جگہ نہیں کھڑے ہوگی, تو آپ اس والے مینار پہ جا کے اوپر سے سارے چترال شہر کا جو ہے وہ ویو لے سکتے ہیں. اجازت نہیں ہوتی ویسے کسی کو آنے کی, یہ ہمیں جو ہے انہوں نے خاص جو ہے وہ ریکویسٹ پہ جو ہے وہ اجازت دی ہے. سبحان اللہ. سن سیٹ چیک کریں سب سے پہلے آپ. یہ جی یہ سامنے وہ قلعہ ہے جو ہم نے آپ کو پہلے دکھایا ہے, یہ اوپر سے اس کے مناظر ہیں. ٹھیک ہے, یہ اندر سے اگر آپ کو یہاں سے وہ نظر آ رہا ہو تو میں تھوڑا زوم کرتا ہوں اس کو. یہ جو آپ کو یہ جو دیوار کے اس سائڈ پہ نظر آ رہا ہے, یہ جو بالکنی سی برانڈا سا بنا ہوا ہے, بس یہی ہے چاروں پاس طرف. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ دیواریں جو گری ہوئی ہیں, ٹوٹی ہیں. میرے خیال سے ادھر کو وزٹر کو آنے بھی نہیں دیتے, وہ صرف میوزیم تک ہی وزٹرز کو رکھتے ہیں. تو وہ میوزیم میں بھی ہم اس لیے نہیں جا سکے کہ سنڈے ہے تو گائیڈ کوئی نہیں تھا بتانے والا, اس لیے ہم نے پھر اس کی ٹکٹ وغیرہ نہیں لی ہے. لیکن یہ شادی ماشاءاللہ بالکل ساتھ ہی اس کے اسی کے گیٹ کے ساتھ بڑی خوبصورت جو ہے وہ یہ مسجد ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کی ہسٹری کو جو ہے وہ دیکھا جائے. تو ابھی ہمیں نیچے امام صاحب ملے ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ اسپیشل ہمیں جو ہے وہ اجازت دی ہے اس کی. یہ اس سائڈ پہ سارا جو ہے وہ اس کا ریور ویو ہے. وہ سامنے جو ہے وہ پہاڑوں کے پیچھے جو ہے وہ سن سیٹ ہو رہا ہے. یہ سورج صاحب تو غائب ہو چکے ہوئے ہیں, اب ان کی روشنی ہی جو پڑ رہی ہے. لیکن سامنے آپ ویو چیک کریں پہاڑوں کا, برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں. یہ مسجد کے جو ہے چاروں طرف جو ہے وہ برانڈوں کی چھت ہے. 2 اس کے جو مینار ہیں, ایک یہ ہے ایک یہ ہے, اس کے علاوہ 3 جو ہے وہ گنبد ہیں. اور یہ بالکل مطلب اس میں کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے, سب ایک جیسے ہی ہیں. یہ جو ایک ہی سائز کے ہیں. یہ اس سائڈ پہ آئی تھنک سو کوئی گراؤنڈ ہے, وہ ہمیں نہیں پتہ تھا اس کا. یہ کوئی اسٹیڈیم ٹائپ گراؤنڈ ہے. جی ابھی جو ہے وہ ہمیں افطاری کی جو ہے وہ
دعوت دی ہے امام صاحب نے. یہاں پر جو ایک اجتماعی افطاری جو ہے وہ اس کا اہتمام ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ساتھ جو ہے وہ مدرسہ بھی ہے, اس کے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ افطاری کا اہتمام ہے. پروردگار اللہ میرے چلتا میلا کا قبول کرے. حافظ وافات اور بقیہ کر کے شامل اللہ رحمی نے ہم کو توفیق نصیب کرے. اللہ کے حضرات کی تعاون کرے. مدرسوں سے اللہ تعالی جانا مالا وقت عمر علم برکت سے اللہ کے نوجوانان گنج بنسا کو جائے اس فضیلتی دنیا تعاون کرے. پروردگار تو ہم کا دی جانا من سخان المسلمین. اس میں چاول ہے, اس میں سالن. آپ اپنے مرضی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلیق الزمان والا نام ہے. میرے والد محترم کا نام محمد صاحب زمان مرحوم. میں بیسک ایون کا رہنے والا ہوں اور اس مسجد میں بحیثیت خطیب میں اپنے فرض منصبی یہاں ادا کر رہا ہوں. اس سے پہلے میرے والد صاحب یہاں خدمت. والد صاحب میرے بڑے عالم تھے لیکن ہم نے خالی جگہ پوری کی. یہ مسجد 1919 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور یہ 1924 میں مکمل ہو گئے. اس کی جو بانی مبانی ہیں مہتر چترال, جو کہ چترال ریاست پاتے ہیں. تو اس ریاست کے جو والی تھے شجاع الملک مرحوم, انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی. اور اصل میں شجاع الملک مرحوم اور ان کی والدہ محترمہ یہاں سے گئی تھی ہندوستان, تو دہلی کے جامع مسجد کو دیکھ کر انہوں نے وہاں ہی یہ خواہش ظاہر کی تھی. ان کی والدہ محترمہ کی خواہش تھی کہ چترال جا کر اس طرح کی مسجد بنائیں. تو انہوں نے اپنے زیورات, انہوں نے یہ ریاست کے پاس کیا ہوتے ہیں, اور یہ 1919 کی بات اگر ہو جائے اس میں کوئی ترقیاتی وہ کام بھی نہیں ہوئی. یہ روڈ بھی نہیں تھے پشاور چترال. تو انہوں نے اپنے زیورات بیچ کے پھر ریاست کے پاس اس پیسے تھے اور یہاں کے لوگوں نے بھرپور مطلب تعاون کیا. کسی نے اپنا بیل ذبح کیا, یہاں کسی نے اپنا گائے ذبح کیا, بکری ذبح کیا. تو لوگوں نے یہاں خدمت کی. معمار جو ہندوستان سے, نوشہرہ سے, ہری پور سے وہ لوگ آئے تھے کاریگر, انہوں نے اس مسجد کی تعمیر انہوں نے کی. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مسجد میں سیمنٹ کا استعمال نہیں ہے, سریے کا استعمال نہیں ہے. البتہ یہ جو 2 مینارے ہیں نا سرخ آپ اوپر گئے, یہ 88 کے زلزلے میں منہدم ہو چکے تھے. تو ہمارے انتہائی قابل احترام میاں نواز شریف صاحب یہاں چترال آئے, تو والد صاحب نے ان کو لے کر یہاں آیا. ٹھیک. تو انہوں نے یہ 2 مینارے انہوں نے بنائی. اب اس میں سیمنٹ کا بھی استعمال ہے, اس میں سریے کا بھی استعمال ہے, باقی کہیں بھی نہیں ہے. اور اب بھی الحمدللہ یہاں پہ خوبصورت ہے, ابھی تک قائم دائمی. جی, ہم نے ان کو ایسا رکھا ہے, ایسا ہے کہ اس کے نقشے میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے. تو یہاں پہ کوئی جمعے کے دن 5000 لوگ نماز پڑھتے ہیں. عام 5 وقت نمازی 2 سے 2500 ہیں. اور یہاں پہ ایک دینی مدرسہ بھی ہے, درس نظامی مکمل ہے. میں الحمدللہ اسی مدرسے کا فاضل ہوں. اور یہاں پہ کوئی 18-20 اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں. دور حدیث بھی یہاں ہیں اور رہائشی بچے بھی یہاں ہیں. چترال کے مخیر حضرات جو ہے نا وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اس زمانے میں جب یہ ایک اسلامک سینٹر تھا, تو یہاں پہ جی پرائمری اسکول بھی یہاں ہوتے تھے. وہ بعد میں ہم نے اسکول بھی منتقل کیا. وہ میزان شریعت, یہاں پہ تمام قوانین. یہ جو چترال کے ریاست کی یہ خوبی ہے, یہ جو شاہی خاندان ہے یہ بڑے دیندار لوگ تھے, بڑے اچھے لوگ تھے, سارے سفید ریش اور اس قسم کے لوگ تھے. اور علماء کرام کے ساتھ ان کا تعلق تھا. انہوں نے قاضی صاحبان بٹھائے تھے, وہ فیصلے کرتے. قصاص کے فیصلے یہاں ہوتے تھے. یہاں پہ قصاص ہو چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر مقدمات یہاں پہ نپٹائے جاتے تھے. تو الحمدللہ اس وقت اس مسجد کی سرپرستی ہمارے جو موجودہ مہتر ہیں فاتح الملک علی ناصر صاحب, جو ہمارے چترال کے MP بھی ہے, وہ بہت شریف النفس اور بہت دیندار آدمی ہے. وہ الحمدللہ ان کی نگرانی میں یہ مسجد سارا انتظام ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن
اور چترال کی عوام، چترال کی نمازی، ان سب کے سپورٹ سے یہ مسجد الحمدللہ بحال ہے. دکھ رہا ہے نا خوبصورتی، صفائی، ہر چیز بڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین. بدقسمتی سے حکومت کی طرف سے بجٹ نہیں ہے اس کا. چلیں حکومت والوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. اچھا یہ باہر جو قبر ہے یہ تربت ہے. ہاں یہ جو میں بتا رہا تھا، یہ شجاع الملک مرحوم کی قبر بھی وہ ہے مسجد کے اندر ہے. اور سامنے جو نظر آ رہا ہے نا حسین میں، یہ ان کی والدہ محترمہ کے ہیں. اور ساتھ اس کے وہ بیٹے مظفر الملک کا بھی ہے. اور اس کے مسجد کے باہر جو ہے چمن کے ساتھ چھوٹا سا خوبصورت قبرستان ہے، وہ شاہی خاندان کا قبرستان ہے. طلباء کی کلاس رومز ہیں اور رہائشیں ہیں یہ ساری. یہ جو قبر ہے جی، یہ جو چترال کے امیر تھے ان کی والدہ اور ان کے بچوں کی قبریں ہیں یہ. اور یہ جو ہے اس کمرے کے اندر جو ہے وہ یہاں کے جو جنہوں نے یہ مسجد بنائی تھی ان کی قبر ہے. یہ انہوں نے احکامات وراثت کی جو اہمیت ہے وہ اس کے اوپر یہ تقسیم اور طریقہ کار جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. یہ یہاں پر جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس مسجد کا اوپر سے جو ہے وہ ویو کیسا ہے. اس کی ایک پکچر یہاں پہ لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ اس مسجد کا جو وہ ڈرون شاٹ کہہ لیں آپ اس دور میں یا کچھ بھی کہہ لیں اسے، یہ اوپر سے لی گئی اس کی جو ہے وہ تصویر ہے. یہ بادشاہی مسجد چترال فقیر شبیر احمد نقشبندی امام صاحب کا کمرہ ہے. ایک اس کا جو دروازہ جو وہ اس سائڈ پہ ہے، ایک جو ہے وہ اس سائڈ پہ ہے جس سے ہم اندر داخل ہوئے تھے. اس کے بعد باہر جو ہے وہ سارا گارڈن ہے. مطلب جمعے کی نماز کے لیے بھی یہاں پر صفیں وغیرہ بچھا دی جاتی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی امام صاحب نے بتایا کہ تقریباً سارا چترال جو ہے وہ یہاں پہ آ کے مرکزی مسجد میں جو وہ نماز ادا کرتا ہے. اس کا بڑا خوبصورت سا جو ہے نا یہ گیٹ بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. چلیں جی اپنی اس ویڈیو کو جو یہیں پہ جو ہے وہ اینڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو چترال بازار کا ویو کرواتے ہیں نائٹ کا، کیا ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ، لوکل فوڈ کیا کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. اس ویڈیو کو یہیں پہ جو ہم اینڈ کر رہے ہیں.